ناظرین، سوشل انڈیا نیوز میں اس وقت 86 سالہ مسافر حیات امام سیرت پروفیسر یاسین مظہر صدیقی کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل انڈیا نیوز نے داعیہ اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم کا ایک ویڈیو پیغام حاصل کیا ہے، اس کو ہم آخر میں جو کا تو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ماہنامہ ارمغان کے مدیر اعلیٰ مولانا وسیع سلیمان ندوی اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد محترم مولانا محمد مستقیم ندوی کے بیانات پر مشتمل جو انہوں نے ہمیں کچھ لکھ کر بھیجا، کچھ معلومات آپ کو 1 یا 2 منٹ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب 26 دسمبر 1944 کو اتر پردیش کے قصبہ گولا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شروع کی تعلیم اسی قصبے میں ہوئی۔ 1953 میں آپ لکھنؤ چلے گئے۔ 90 سے 1959 میں عالم اور 1960 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے فاضل ادب کیا۔ بعد ازاں جامعہ ملیہ میں ہائر سیکنڈری میں داخلہ لیا۔ 1960 تا 1962 ہائر سیکنڈری کیا، پھر بی اے میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد ایم اے میں داخلہ لیا۔ جامعہ سے ہی آپ نے بی ایڈ کیا۔ 1968 میں ایم اے تاریخ کے لیے اے ایم یو میں داخلہ لیا۔ 1969 میں ایم فل کیا اور 1970 میں وہیں ملازمت مل گئی۔ 1975 میں پی ایچ ڈی مکمل ہوئی۔ شعبہ تاریخ میں آپ کا تقرر ہوا۔ 14 سالہ ملازمت کے بعد 1983 میں شعبہ علوم اسلامیہ میں ریڈر ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیے گئے۔ 1991 میں پروفیسر ہو گئے۔ مرحوم کی اردو، عربی اور انگریزی زبانوں میں کئی معناز کتابیں جیسے عہد نبوی کا نظام حکومت، رسول اکرم کی رضائی مائیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے معاشرتی تعلقات، شاہ ولی اللہ دہلوی ایک تعارف، غزوات نبوی کی اقتصادی جہاد، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ سیرت، عبد المطلب ہاشمی، عہد نبوی کا تمدن منظر عام پر آ چکی ہیں۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ۔ شامت اعمال نے کیسے دن دکھائے کہ پچھلے چند ماہ میں بر صغیر میں ہم نے ملت کی انتہائی قیمتی شخصیات کو کھو دیا، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا دیا جائے گا، تو علماء نے تشریح کی ہے علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کتابیں اٹھائی جائیں، بلکہ اہل علم اٹھا دیے جائیں گے۔ اہل علم دنیا سے جاتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک تسبیح کے دانوں کی طرح دنیا میں چلے جا رہے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے ایک عظیم حادثہ ملت اسلامیہ عالمیہ کا ایک بہت بڑا عظیم حادثہ پیش آیا کہ عالم اسلام کی ایک ممتاز ترین علمی شخصیت اور علوم اسلامی علم و تحقیق کی شان امتیاز سمجھے جانے والی شخصیت جناب ڈاکٹر مولانا یاسین مظہر صدیقی صاحب، جو کتنے علمی اداروں کے سرپرست تھے اور علمی اداروں کے شان سمجھے جاتے تھے، تحقیقی اداروں کی شان سمجھے جاتے تھے۔ علی گڑھ کے وہ جو ہے سابق صدر شعبہ اسلامیات تھے، اسلامیات کے صدر شعبہ تھے، شعبہ علوم اسلامی کے۔ وہ جو ہے چند دن کی علالت کے بعد ہم سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب، ان کو سیرت اور علوم اسلامی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے، یا انہیں علوم اسلامی کی اور جو ہے وہ خصوصاً سیرت پاک کی ڈکشنری کہا جائے، ایسے سمجھ میں نہیں آتا کن الفاظ سے انہیں یاد کیا جائے۔ یقیناً اب زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ پچھلی کتابوں کی یادداشت زیادہ جس کو عالم کہا جاتا ہے وہ زیادہ اس کا حافظہ، اور پرانے علوم کے سلسلے میں اس کی یادداشت۔ علم و تحقیق کے سلسلے میں آخری درجے میں رجال کا انحطاط ہے اور قحط ہے۔ ایسے قحط میں ایسی عظیم شخصیت کا کہ یقیناً ان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر پوری 14 سالہ تاریخ میں علوم اسلامی کے پر تحقیق کرنے والے اور محققین اور سچ مچ میں علم کی شان سمجھے جانے والی شخصیت، خصوصاً سیرت پر کام کرنے والے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، اردو میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بعد جو ہے ہمارے یہاں ڈاکٹر محمود احمد غازی اور کچھ لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن اب موجودہ زمانے میں زمانہ حال کے شاید وہ پورے عالم کی ممتاز ترین شخصیت تھے سیرت پر، کہ انہوں نے سیرت کے ایسے اچھوتے موضوعات پر جن پر چند صفحے چند سطریں لکھنا مشکل ہے، بڑی قیمتی اور بڑی ضخیم کتابیں اور تصنیفات وہ کی، اور ایک بڑی تعداد انہوں نے جو ہے وہ سیرت پر کام کرنے والوں کے لیے ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا۔
اور ہمارے لیے اس لیے بھی وہ تھی کہ وہ ہمارے بہت ہی حبیب محب محسن اور انتہائی ہمارے جو ہے حوصلہ افزائی کرنے والے اور انتہائی ہمارے ٹوٹی پھوٹی دعوتی کوششوں کی قدر کرنے والے، خصوصاً پھولاد اور ہم لوگوں سے ان کو اور کئی جو ہے تعلق تھے۔ ایک تو ندوے کی وجہ سے بھی تعلق تھا، حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی ذات سے بھی انہیں بڑا عاشقانہ والہانہ تعلق تھا، اس وجہ سے بھی تھا۔ اور سب سے زیادہ جو چیز ان کے لیے پھولاد کے لیے وجہ کشش تھی وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن معلوم ہونے کی وجہ سے، اور پھولاد کے ادارے کی کہ انہوں نے جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی شاہ ولی اللہ سیل قائم کیا، اور اس پر ایک بہت ہی قیمتی اور انتہائی قابل قدر سیمینار منعقد کیے انہوں نے، بہت کم وسائل کے ساتھ، بہت ہی وہ یعنی وہ ایک ذخیرہ ان علوم پر اور ان عنوانات پر جمع ہو گیا۔ یقیناً ان کا حادثہ ملت اسلامی کا ایک ناقابل تلافی حادثہ ہے۔ اب اس حال میں نہیں ہیں ہم لوگ کہ اس پر کوئی کلام کیا جا سکے، خود ایسا حال ہے کہ وہ کن الفاظ سے اس غم کا اظہار کریں اور صدمے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق فعال لما یرید ہے، بظاہر تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کرے ان کے شاگردوں میں سے، ان کے خاندان میں سے، ان کے صحیح جانشین امت کے لیے نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ حضرت مولانا یاسین مظہر صاحب کے پورے اہل خانہ سے جن کی حیثیت ہم لوگوں کی بالکل اپنے گھر کے لوگوں کی، اپنے اہل خانہ کے لوگوں کی طرح سے ہے، ان سے جو ہے وہ دلی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور پورے خصوصاً اپنے تمام رفقا اور جو ہے اہل تعلق اور خصوصاً دعوتی کارکنان اور قارئین ارمغان، ان سبھی سے خاص طور پر درخواست ہے کہ وہ ہم سب کے بڑے محسن تھے، ان کا ہم پر بڑا حق ہے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ بال ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ان کی علمی اور دینی کوششوں کا کریم آقا اپنی شاہ نشان بھرپور اجر عظیم عطا فرما کر، وہ جن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً وہ قرآن و سنت کے صحیح شارح ہیں، قرآن و سنت کے سے ملت کو جوڑنے والے مجدد وقت، جن کے ساتھ یہ خود وہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ شاہ ولی اللہ کی روح جو ہے میری طرف متوجہ ہے، ان کی خاص نسبت میری طرف منتقل ہوئی ہے، خود یہ اس کو فرمایا کرتے تھے شاہ صاحب، اور شاہ صاحب کے واسطے سے اس جو ہے ان کے محبوب اور ہم سب کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ میں خاص الخاص بالکل قرب کا ان کو مقام نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ابھی میں